پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو چودھری ابرار کا سلام۔ ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام، دین اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے اور دین پر عمل کرنے کی ہدایت دے، توفیق دے، اور ہمیں تمام مسلمانوں کو موسمی مسلمان بننے کی بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور قرآن پاک حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر صرف رمضان المبارک کے اندر ہی دین اسلام، مذہب اور ہماری روایات اور ہمارا آئین پاکستان اور دستور پاکستان نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو اسلام میں رمضان المبارک میں ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے اندر یہاں پہ ٹی وی چینلز کے اوپر اور اپنے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک آ گیا ہے، ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، اسلام کے لمبردار بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ویسے ہی اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ تب یہ ٹھیکیداری، یہ اسلام کے لمبرداری کہاں جاتی ہے؟ جب ایک مریض، ایک غریب آدمی ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاسپٹل کے باہر، کلینک کے باہر رو رہا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس کا علاج نہیں کیا جاتا، تب یہ کہاں جاتی ہے اسلام کے لمبرداری اور ٹھیکیداری؟ جب ایک غریب آدمی ایف آئی آر کٹوانے جاتا ہے اور تھانہ کلچر کے اندر اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہوتا ہے، اسے جاگیردار نے پھینٹی لگائی ہوتی ہے۔ تب کہاں جاتی ہے اسلام کے لمبرداری اور ٹھیکیداری؟ جب ایک غریب آدمی تھانہ کلچر سے رسوا ذلیل ہو کر کورٹس کے اندر جاتا ہے تو وکلا کہتے ہیں پیسے لاؤ تو کیس لڑیں گے۔ مطلب یہاں پر انصاف لینا اور بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں جرنلسٹ ہوں، میں اس فیلڈ سے گزرا ہوں، میں نے یہاں پہ کیس فائٹ کیے اس کرپٹ نظام کے اوپر، میری پاکٹ سے یہاں پہ لاکھوں روپے لگے، اپنے کمائے ہوئے پیسے۔ مینس کہ ایک جرنلسٹ کے لیے ایک وکلا کا، جس کے وکلا دوست ہوں اور بار کے اندر جس کا تعلق ہو، اسے بھی پیسے انویسٹ کر کے انصاف لینا پڑے، تو ایک عام غریب آدمی کو خیر انصاف کی بات کرنا اس کے لیے ایک شرمندگی اور ایک بہت ہی خواب کی سی ہی صورتحال ہوگی، وگرنہ انصاف کی بات ایک غریب آدمی کے لیے کرنا آج کل گناہ ہے۔ اگر ایک غریب آدمی انصاف کی بھی بات کرے تو اس کے اوپر ایک اور ایف آئی آر ہو جاتا ہے، جیسے آج عمران خان صاحب نے بھی کہا میرے اوپر آج 143 مقدمات ہو چکے ہیں، اور جس میں غداری، مذہب کو توڑنے اور پتہ نہیں کون کون سے، کوئی ایسا مقدمہ چھوٹا نہیں جو ان کے اوپر نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا، جو آئین اور قانون کی علمبرداری کرتے تھے، آئین اور قانون کی تسبیح کرتے تھے 24 گھنٹے، آئین آئین، قانون قانون، اور سب سے بڑی آئین اور قانون کے علمبردار پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، جو آج کا نون لیگ کے ساتھ ہنی مون میں مصروف ہے، تو انہیں بھی، پیپلز پارٹی والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، تو 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہو، آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہو، تو آج پھر سپریم کورٹ اسی حکومت کے اندر فیصلہ دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی اسی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا رہی، اور الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پھر آج کے بعد یا تو پھر پیپلز پارٹی یہ نہ کہے کہ ہم آئین اور قانون اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر جمہوریت، آئین اور قانون پر بلیو رکھتے ہیں تو پھر الیکشن 90 دن کے اندر ہوتے اور آپ حکومت سے باہر ہو جاتے، حکومت چھوڑ دیتے، حکومت گرا دیتے، جیسے خان صاحب نے اپنی حکومت گرائی پنجاب میں، اور کے پی کے اندر وہ دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو رہی ہے، تو ایک گورنر کے پاس اس چیز کا کہاں سے اختیار ہے کہ وہ نظر ثانی کر سکے؟ گورنر کے یہ رائٹس ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نظر ثانی کروں گا۔ اور سپریم کمانڈر آف دا کنٹری آف دا اسٹیٹ از دا پریزیڈنٹ آف اینی اسٹیٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر عارف الوی کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹس کے پاس آئین اور قانون کے مطابق جو لکھا ہوا ہے قانون میں، سپریم کورٹ کی جو حدود ہیں، جو لیمٹس ہیں فیصلہ کرنے کی، وہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہماری سپریم کورٹ ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ
تمام کے تمام الیکشن ایک ہی ڈیٹ کے اوپر ہو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹاپک یہ بنتا ہے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر یہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ہوگا کہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے لمبردار ہی آئین کو توڑیں گے. پھر ہر آنے والی حکومت یہی کہا کرے گی ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کرواتے. تو پھر ایک حکومت جو ہے غلطی سے حادثاتی طور پہ بن جایا کرے گی. آؤ پیسہ لگاؤ حکومت میں آؤ، پھر کھاؤ لوٹو مارو غریبوں کو اور جہنم میں پھینکو، پھر بھاگو پھر آؤ پھر پیسہ لگاؤ پھر حکومت بناؤ. یہی روش چلتی رہے گی اور دوسری پارٹی کو آنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ ہمارے گھر کا تو آئین ہے. ہم گھر کی آئین میں سے کوئی بھی شک نکال کے ڈرامے بازی رچا کے کہہ دیتے ہیں کہ اس آئین اور اس شک کے مطابق الیکشن سازگار موسم نہیں اور الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تب حالات سازگار تھے، تب الیکشن نہیں ہوئے. زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اس کے بعد حالات سازگار تھے، الیکشن ہوئے. پھر جمہوریت کے لمبرداروں نے حکومت بنائی. جب جنرل پرویز مشرف صاحب یہاں پر تھے صدر پاکستان، حالات سازگار تھے، الیکشن ہوئے. جب یہاں پر زرداری صاحب کے دور میں روزانہ بم بلاسٹ ہوتے تھے اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ کی انتہا تھی اور کہا جاتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. روز بقول سیاستدانوں کے اسی آپ رپورٹس نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ٹیررسٹ کمپنی ٹیررسٹ کی جو ایک سائٹ تھی وہ کہتی تھی کہ ہم اس پارٹی کے اوپر اٹیک کریں گے، اس لیڈر کو اٹیک کریں گے. ٹیررسٹ سے پریس ریلیز ہوتی تھی، دہشت گردوں کے بیانات آتے تھے، بم دھماکے ہوتے تھے، پھر بھی الیکشن ہوئے. جب ایک بم بلاسٹ کے اندر ایک مقبول لیڈر کی شہادت کے بعد بھی الیکشن ہو سکتے ہیں تو اب تو ماشاءاللہ سے ہماری ایک دلیر سپہ سالار مجاہد دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے ہمارے پاس، پاک فوج. اس کے ہوتے ہوئے ہماری اتنی مضبوط انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہماری پولیس فورس ماشاءاللہ سے، اور خاص طور پر پنجاب پولیس کو میرا سلام ہے. اتنی پنجاب پولیس کی دلیر اور غریبوں کی مدد کرنے والی پولیس میں نے دنیا میں نہیں دیکھی. جہاں پر بھی جاؤ ہماری پنجاب پولیس غریبوں کو مدد کرتی ہے، جا کے لوگوں کو گھروں سے جا کر بھی پوچھتی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں، ہم آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. تو اتنی زبردست پولیس ہماری. سندھ پولیس کے تو کیا کہنے، سندھ پولیس کو تو میں کہتا ہوں دنیا کے اندر نمبر 1 پہ آنا چاہیے، ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. تو اتنے اچھے اداروں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے اندر پھر بھی الیکشن نہ ہو تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس کے اندر ہم نے آپ نے ہم پاکستانیوں نے سوچنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جاتا، آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر ہمارے ملک کے اندر کون سا قانون ہے، کون سی ریٹ ہے، کون سا نظام ہے. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے یہ دریا، یہ پانی نہیں تھا، اس کے اندر خون بہے ہمارے آباء و اجداد کے، آپ کے میرے سب کے آباء و اجداد کے نے خون دے کر قربانیاں دے کر گلے کٹوا کر یہ ملک حاصل کیا ہے. ہم اس کے وارث ہیں، میں اس کا وارث ہوں، آپ اس کے وارث ہیں، پاکستان کی عوام اس کے وارث ہیں. کوئی یہاں پہ کوئی 18ویں گریڈ یا 22ویں گریڈ یا 20ویں گریڈ کا آفیسر اس کا مالک نہیں ہے. ہاں ہمارے وہ آفیسرز ہیں جو اچھے آفیسرز ہیں، اپنی جان پر کھیل کر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا اس کو سلام ہے. وہ ہمارے خاموش مجاہد ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں. لیکن جو کالی بیڑے ہیں اس ملک کو لوٹ کے کھا رہی ہیں، ان کا احتساب بھی بنتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. دنیا 4 دن کی ختم ہو جانی ہے. جب قائد اعظم نہیں رہے، علامہ اقبال نہیں رہے، ذوالفقار علی بھٹو نہیں رہا، محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں رہی، پرویز مشرف صاحب نہیں رہے، اتنے سٹرونگ آرمی چیف رہے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب وہ نہیں رہے، تو میز کے کوئی بھی نہیں رہا، ہم نے بھی نہیں رہنا، صحابہ کرام نہیں رہے، اولیاء کرام نہیں رہے، میں نے بھی نہیں رہنا، ہمارے ٹیم نے بھی نہیں رہنا، اور یہ جو موجودہ سیاستدان ہیں انہوں نے بھی نہیں رہنا، اور جو کرپٹ آفیسر ہیں انہوں نے بھی نہیں رہنا. دنیا 4 دن کی ہے. وہ میرا دوست کہا کرتا ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. تو یہ 4 دن کی چاندنی کے اندر اسلام مذہب اور دین کو نہ گواؤ، اللہ اور اس کے رسول کو بھی شکل دکھانی ہے. اگر گندا چہرہ لے کے جائیں گے
تو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔